یہ کلپ میرا محفوظ کر لیجئے اور پہنچا دیجئے اپنوں تک بھی بیگانوں کے لیے. اسے جناب اعلیٰ دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے. کچھ ایسے جناب خواب خرگوش میں سونے والے یہ سوچ رہے ہیں ہم چاہیں گے تو جناب اعلیٰ جب چاہیں گے روک لیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں میں صرف ایک گزارش واسطے آیا ہوں. ساڑی قوم دی 2 دن بتی اگر بند ہو جائے تو پنڈاں دے پنڈ روڑاں دے نکل آنا. اس قوم دے واسطے پانی بند ہو جائے ایک قوم 2 منٹ دے اندر آپے تو باہر ہو جاندی. لیکن جس ٹائم ناموس رسالت دا معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے. کئی ایسے نے کہ جنہوں نے جس ٹائم فرانس دے خلاف اسی مصنوعات دے بائیکاٹ دی گل کی تھی تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت گستاخی تو کی ہے کفر نے, اس میں مصنوعات کا قصور کیا ہے. تو میں ان لوگوں کو زیادہ لمبی چوڑی باتیں کیا بتاؤں. حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کا ایک جملہ میں سناؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ دوبارہ کسی کو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ پھر سارے یہی کہیں گے جو سید کفایت علی کافی فرما گئے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میں شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہ چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے کیا سمجھتے ہیں ساری زندگی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. تم سے بڑے بڑے اقتدار پہ بیٹھنے والے آئے, آج ان کی قبروں کے کتبے پہ نام بھی نہیں لکھوا ہوا لیکن رسول اللہ کی عزت پہ پہرے دینے والے علم الدین کو آج دیکھ لیجئے تقریباً 91 سال اور 11 دن ہو گئے. آج بھی علم الدین کے انعام میں عزت میں آبرو میں برکت ہوئی ہے, کم نہیں ہوا. جہاں بھی پوچھئے لوگ کہتے ہیں غازی تیرے جانثار, غازی تیرے جانثار. غازی عبداللہ شیشان کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ گمنامی کی موت مر گیا, نا فرانس کا کتا صدر مرے گا اس کی قبر کا کتبہ بھی نہ ملے گا, لیکن غازی عبداللہ شیشان کو زمانہ قیامت تک کہتا رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا. اس لیے کہ سید کفایت علی کافی فرما گئے کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک یہ یاد رکھ لینا قبلہ سید توقیر الحسنین صاحب نے بھی کہا, اس کا بھی یہی مطلب ہے. انجینئر وہاب صاحب نے کہا اس کا بھی یہی مطلب ہے. علامہ خلیل الرحمن صاحب نے کہا اس کا بھی یہی مقصد ہے. حضور کے یہ سارے غلام آئے ہیں, سب کا یہی مقصد ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے
لگا بس رسول اللہ کا دین حسن. ذرا غور کیجئے، جب جنگ قادسیہ کے موقع پہ جناب اعلیٰ رومیوں کو شکست ہوتی ہے، رومیوں کی شکست ہوئی ہے، وہ اپنے خیمے ریشمی چھوڑ کے، اپنے بسترے چھوڑ کے، اپنے قیمتی چادریں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے. امیر لشکر نے سوچا کیوں نہ ان خیموں میں زخمی سپاہی لٹائے جائیں، کیوں نہ ان خیموں کے اندر ہمارے مجاہدین کو لٹایا جائے. تو یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو رسول عربی کی سالی کے پاس بھیجا جن کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر. آج بندوں کو بات سمجھ نہیں آتی، یہ خاتون کی بات جو اما عائشہ صدیقہ کی بہن ہے اور خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہے. اونچی بولیے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی ہے اور حضرت زبیر بن العوام کی بیوی ہے. کہا جی آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کیونکہ وہ مزاج رسول کو ہم سے بہتر جانتی ہے. تو جب وہ کہنے کے لیے آئے کیونکہ پردے میں ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں، ہماری مائیں سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے کہ 15 نومبر کو اگر ہم نے جانا ہے اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے آقا کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے نکلنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری بچیاں رستے میں رکاوٹ بنے، اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے رستے میں رکاوٹ بنے، یا پھر اپنے بیٹوں کے رستے میں رکاوٹ بنے. ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی عظیم ہے. آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کیا تھا. اونچی بولیے. جس وقت جناب ان سے پوچھا گیا ہاں جی کیا ارادہ ہے، یہ مصنوعات کی پابندی کا بھی جواب مل جائے گا اسی میں. جناب اعلیٰ غور کیجئے، جواب سے پوچھا آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، ہم نے اپنے سپاہیوں کو رومیوں کے بستروں پہ نہیں لٹانا، ہم نے ان کے خیموں میں انہیں جناب اعلیٰ نہیں لٹانا. کہا پھر کیا کرے؟ کہا ان کے خیموں میں ہم اپنے گھوڑے باندھیں گے، ان کے بستروں پہ ہم اپنے خچر باندھیں گے، ان کے جناب اعلیٰ تکیوں کے اوپر ہم اپنے جانور بٹھائیں گے، ہمارے جانور ان پہ پیشاب کریں گے تاکہ رومیوں کے جاسوس جب پتہ کرنے کے لیے آئے تو انہیں پتہ چلے ہم مدینے سے اتنا سفر کر کے ان کی مصنوعات کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی ذات کے لیے آئے ہیں. ہم ان کی ریشمی چادروں کے لیے نہیں آئے، ہم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے آئے ہیں. آپ سب نے جناب اعلیٰ 15 کو صبح نماز فجر کے بعد نکلنا آیا اور یہی کہنا آیا ہماری جان بھی رسول اللہ کے لیے، ہمارا مال بھی رسول اللہ کے لیے، ہمارا وقت بھی رسول اللہ کے لیے. اور تاجر بھی نکلے اور کوئی روکے اگر وہ کیا کرنے جا رہا ہے، تیری تو دکان ہے، تو کیا کرے گا؟ تو تاجر کہے مالک 4 مہینے کرونا کی وجہ سے بند کروا سکتا ہے تو میں کیوں نہ اس کے حبیب کے لیے 2 دن چلا جاؤں تاکہ کم از کم قیامت کے دن کہنے والا تو بنوں یا میرے مولا ہمیں کاروبار اتنا پیارا نہیں جتنے نبیوں کے سردار پیارے ہیں. کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. یہاں 2-3 باتیں یہ کلپ میرا محفوظ کر لیجئے اور پہنچا دیجئے اپنوں تک بھی بیگانوں کے لیے. اسے جناب اعلیٰ دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے. کچھ ایسے جناب خواب خرگوش میں سونے والے یہ سوچ رہے ہیں ہم چاہیں گے تو جناب اعلیٰ جب چاہیں گے روک لیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں مومن ایک سراغ سے 2 بار دھسا نہیں جاتا. تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اتنا یاد رکھ لینا ہم تو پہلے ہی رسول اللہ کی عزت کے لیے حاضر ہیں کہ لطف سجن دم بدم
पुकारे सजन गाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह। दोनों हाथ उठा के गुस्ताख रसूल की एक सदा, सर तन से जुदा, ऐसे आवाज दे कि पता लगे कि आप क्या कह रहे हैं। गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख रसूल की एक सदा। और मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आका की नामूस के लिए दिन भी हाजिर रात भी हाजिर। और किबला उस्ताद जी फरमा चुके हैं, हमारा काम है अपनी गर्दनें हुजूर के लिए पेश कर देना। मरना तो आज भी है और कल भी है, क्यों ना उनके नाम लग जाए, दुनिया कहे हुजूर के नाम पे गया है। और मुजम्मत करने वाले सुन रहे हो क्या उस वक्त भी गाजी अलमुद्दीन ने अंग्रेज का कानून हाथ में लिया था, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल मोहम्मद अली जिना वो गाजी अलमुद्दीन के साथ खड़े हुए थे, अंग्रेज के साथ खड़े नहीं हुए थे। और आज पाकिस्तान में कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क के अंदर कोई गधा खड़ा होके कहे मैं अब्दुल्ला शीशान की मुजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मुजम्मत हम तेरे मुंह पे मारते हैं, हम तुझे और तेरे हवारियों पे करोड़ बार लानत करते हैं, लेकिन गाजी अब्दुल्ला शीशान के साथ हजूर की सारी उम्मत खड़ी हुई है। और हम यही कह रहे हैं कि करूं तेरे नाम पे। गाजी अब्दुल्ला शीशान ने जान दे के जो हजूर की बारगाह में कहा, हम भी हुजूर की बारगाह में यही अर्ज करते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ताजदार खत्म नबूवत। इंशाअल्लाह सफीर तो निकलेगा इंशाअल्लाह। और हमारे तो एक लाहौर के तहरीकी साथी हैं माशाल्लाह, जसामत भी उनकी बहुत कमाल किया है, कोई होगा कुछ 200 केजी के करीब वजन है उनका। तो 200 केजी वजन के बावजूद वो अपने साहबजादे को अपने साथ लेके मोटरसाइकिल पे लाहौर से पिछली दफा हमारे साथ गए थे। तो मैंने उनसे कई बार पूछा कि हजरत इस हालत में, तो कहते हैं यार मर तो जाना ही है, क्यों ना रसूलुल्लाह के नाम पे बंदा जाए। तो इतनी मुशक्कत के साथ जिसका चलना भी मुश्किल हो, वो बंदा रसूलुल्लाह के नाम पे अगर निकल सकता है, क्यों कि कुरान कहता है अल्लाह की राह में निकलो चाहे हल्के हो या बोझल हो, तो वो हर हाल में निकले हैं। तो आपका और हमारा निकलना बनता है कि नहीं? जी मैं किबला शाह जी फरमा रहे हैं कि ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर, तो वो ये है कि दिल दर्द तो मांदी न थी दर्दे जिगर इवें होद वेसन गुजर असलो न डर औखे पहाड़ इवें होद दिल दर्द तो मांदी न थी। और है इश्क विच मुश्किल बहु गप गलते चिक चल बहु हिम्मत करी ऐ दिल बहु जुल्मी सफर इवें होद दिल दर्द तो मांदी न थी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।
بس اتنی سی بات ہے کہ ہم سارے لوگ ذہن میں رکھیں کہ بھئی دکان قیمتی نہیں، حضور کا مقام سب سے قیمتی۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی کرونے کے بہانے سے پھر ہمیں کئی مہینے اندر رہنا پڑے، یہ بیماریاں جائیں گی تو حضور کے صدقے جائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ پھر پکی ہوئی فصلوں کے اوپر مکڑیاں آ جائیں اور پکی ہوئی فصلیں کھا جائیں، یہ وبائیں اور یہ بیماریاں جائیں گی تو حضور کے صدقے جائیں گی۔ سمجھ آئیے؟ آپ سب نے آنا ہے انشاءاللہ، پوری قوت سے آنا ہے اور بتانا ہے۔ جو کہتے ہیں یہ جھلے ہیں، یہ دیوانگی ہے جی، تو وارث شاہ بولے ہیں، آپ نے کہا، لیکن میرے خیال میں آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور ان کی بھی پوری ہو جائے گی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار پھر بولیے۔ جو کہتے ہیں نا یہ جذباتی پن ہے، یہ تو پاگل پن ہے، تو قرآن نے ایک نشانی بیان کیا ہے کہ مومنین کے بارے میں منافق یہ کہتے تھے کہ جناب کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسے ہی ایمان لے کے آئے جس طرح یہ کملے اور چھلے لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو جس وقت آپ کو لوگ کہیں یہ کملا ہے، یہ جھلا ہے، یہ جناب ہوش سے بیگانہ ہے، اس ٹائم سمجھ لیجئے کہ ادھر بھی حاضری لگ گئی ہے اور رسول اللہ کے دربار میں بھی حاضری لگ گئی۔ جو کہتے تھے علم الدین نے جذباتی فیصلہ کیا ہے، ایمانداری سے بتائیں آج نام علم الدین کا زندہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنانے والوں کا زندہ ہے؟ آج 91 برس اور 11 دن کے بعد آج بھی ہم سرگودا میں کھڑے ہو کے علم الدین کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو سلام کر رہے ہیں۔ اگر آج علم الدین کی عزت ہے تو وارث شاہ نے جو بولا ہے آپ نے بھی عمل کرنا ہے اور ہم نے بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہم نے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نبوت تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے وہ ایک پرانی کہاوت ہے ہماری پنجابی میں، کہتے ہیں کہ بھئی بکرے دا کم ہے کہ وہ ذبح ہو جائے جننے کی جوگا ہے، جانج رجانا ان دی ذمہ داری نہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلے یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے میدان میں رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں شامل رکھے، مرنے کے بعد بھی حضور کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ جیسے مرضی حالات ہوں ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور یہ دوگلا پالیسی کرنے والے جتنے لوگ ہیں ہم انہیں واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، میں کیا کہوں، علامہ اقبال بولے ہیں کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو سجانے والے تمام ساتھیوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، سیکیورٹی کا انتظام کرنے والے تحریک کے تمام کارکنان کو اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضور کے سب غلام جو چل کے آئے، بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید توقیر الحسنین شاہ صاحب اور انجینئر وہاب صاحب اور علامہ خلیل الرحمن صاحب اور ان کی ساری ٹیم، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے شب و روز کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔